السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بات ہوئی تھی روح سے متعلق، جس میں یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھا تھا۔ تو اس ضمن میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں؟ یہ بات وہی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں اور کہیے کہ یہ میرے رب کے امر سے، اس کے حکم سے۔ تو اس ضمن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ علماء محدثین ان کی میں آپ کے سامنے آراء رکھوں گا۔ تو آغاز کرتے ہیں حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو متوفی ہیں 852 ہجری کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس قصے میں روایت کیا کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کو کس طرح عذاب دیا جاتا ہے جبکہ وہ جسم میں ہے اور روح تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس آیت میں یہ دلیل نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تو مطلع فرمایا ہو اور آپ کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ آپ ان کو مطلع فرمائیں۔ فتح الباری کی جلد نمبر 8 صفحہ 403 پر یہ آتی ہیں تفصیلات۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے اور اسی طرح علامہ قسطلانی نے بھی لکھا ہے شرح الصدور کے پیج 319 پر اور ارشاد الساری کی جلد 7 صفحہ 203 پر۔ تو بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو اس کا علم دیا تھا لیکن آگے بتانے کا حکم نہ دیا تھا۔ اچھا، اسی طرح آ جائے علامہ بدر الدین عینی حنفی کی طرف، جو متوفی ہیں 855 ہجری کے، اور یہ سب شارحین حدیث ہیں، یاد رکھیں۔ ان کی حدیث کی، ان کی بخاری کی جو شروحات ہیں وہ ایسی ٹاپ لیول شروحات ہیں کہ ایسی شروحات لکھی نہیں گئی تاریخ میں۔ فتح الباری، ارشاد الساری، ابھی آ جائے عمدۃ القاری سے آپ کو بتاتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں اور اللہ نے آپ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کا آپ کو علم نہ تھا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو عمدۃ القاری کی جلد 2 صفحہ 201 پر۔ اب آ جائیں امام غزالی کی طرف۔ آپ لکھتے ہیں احیاء العلوم کی جلد 4 صفحہ 112 پر کہ عقل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہوگا، جو نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اور یہ نور صرف عالم نبوت و رسالت میں ہوتا ہے، اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی جو متوفی ہیں 606 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ عام فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں، بس اگر حضور یہ فرمائیں کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے، بلکہ روح کے مسئلے سے لا علمی تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں، انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، رحمان نے قرآن کا علم دیا، رحمان نے قرآن کا علم دیا، اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتلا دیا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں آتا ہے۔ اور فرمایا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ربی زدنی علما، علم کی زیادتی، یعنی میرے لیے علم کی وسعت۔ تو جو علم کی وسعت کی جسے دعا بتائی جائے کہ مجھے زیادہ فرما دے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم لوں، تو سورہ طٰہٰ کی 114 آیت، اور قرآن کی صفت میں یہ فرمایا اللہ نے کہ ہر خشک و تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، سورۃ الانعام میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتلا، سو جو شخص کی شان یہ ہو، ان کے متعلق یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو، جبکہ یہ مسائل مشہورہ میں سے ہے۔ بلکہ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہود نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقے سے جواب دیا۔ تو امام رازی کی یہ رائے ہے تفسیر کبیر جلد 7 صفحہ 390۔ اب آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ علماء کی، مفسرین کی، محدثین کی، محققین کی کیا آراء ہیں، اور یہ چوٹی کے لوگ ہیں،
کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ امام حجر عسقلانی ہو گئے، یا امام قسطلانی ہو گئے، یا امام سیوطی ہو گئے، یا امام بدر الدین عینی ہو گئے، یا امام غزالی ہو گئے، یا امام رازی ہو گئے۔ اب آ جائیں ہم سے قریب ترین لوگوں کی طرف۔ مثال کے طور پہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، قریب ترین سے مراد آپ کی وفات 170 سال پہلے ہوئی ہے۔ تو بہرحال علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ کو روح کا علم نہیں تھا، اور شاید اس عبداللہ کا یہ زعم تھا کہ روح کا علم ممتنع ہے، ورنہ حضور کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا حتیٰ کہ آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا جس کا علم دیا جانا ممکن تھا، جیسا کہ امام احمد اور امام ترمذی کی اس روایت میں، اور امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کو میں اٹھا اور جتنی نماز میرے مقدر میں تھی وہ میں نے پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آ گئی، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، فرمایا یا محمد، یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر فرمایا یا محمد، یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں اپنے سینے کے درمیان اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے لیے ہر شے روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ تو جب ہر شے کا راز کھل گیا اور ہر شے کی معرفت اور حقیقت سے مطلع فرما دیا، تو روح کی حقیقت پر کیسے مطلع نہ فرمایا ہو۔ روح المعانی جز 15 صفحہ 222۔ اچھا، اب آ جائیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف۔ آپ کا تعلق ہندوستان پاکستان کی سرزمین سے ہے، لیکن آپ کا زمانہ کوئی اب سے 400 سال پرانا زمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ جتنے پاکستان انڈیا میں مختلف جماعتوں اور مکتبہ فکر اور یہ ساری طرح کی سوچوں کے جتنے نام ہیں نا، ان ناموں سے 200 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ یہ نام تو 1800s کے ہیں، یہ 1600s کے آدمی ہیں، اس لیے ان کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آج کے کسی آدمی کو آپ نے کوٹ کیا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک آپ لائن لگا دیں اور اس کے بعد کوئی ایک آدھ آدمی آ جائے وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے فلاں کو کوٹ کر دیا۔ اچھا، آ جائیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو روح کی حقیقت پر مطلع نہ کیا، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو، بتایا ہو، لوگوں کو بتلانے کا حکم نہ دیا۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے متعلق بھی یہی کہا ہے، اور بندہ مسکین یعنی اپنی طرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے، یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف رسول اللہ سے روح کے علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے، جو سید المرسلین ہوں اور امام العارفین ہوں، تو جن کو اللہ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا فرمایا، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کے ایک قطرے سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 40 اور 41، یعنی 40 اور 41۔ اچھا، اب آ جائیں دیوبند کی طرف، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ ہم تو آپ کو جب بتاتے ہیں مختلف آراء تو مختلف مکاتب فکر کی آراء بتاتے ہیں، پھر آپ یہ کہنے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو صرف ایک خاص سنی مکتبہ فکر کو بتایا ہے، دوسروں کو تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے ہم کئی لوگوں کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال مفتی محمد شفیع دیوبندی، ایک بہت بڑا نام ہے نا دیوبند میں، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، اس کی جلد 5 صفحہ 528 پر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دے دیا، یعنی جتنی انڈرسٹینڈنگ تھی پوچھنے والے کی اس کے مطابق دے دیا۔ حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت کا علم نہ ہو، یہ بھی صحیح بات، یہ بھی اس سے واضح نہیں ہوتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت اس کی نفی نہیں کرتی، نہ ہی اس بات کرتی ہے۔ اگر کسی نبی و رسول کو وحی کے ذریعے یا کسی ولی کو کشف و الہام کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، آپ تو اس بات
آپ بھی، آپ کا تعلق سنی مکتبہ فکر سے ہے، تو آپ نے تو اس بات کو یوں ہی انڈورس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم دیا تھا، اور ان تمام دلائل کی روشنی میں آپ نے پھر بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یقیناً علم دیا ہوگا، لیکن ہر علم جو نبی کو عطا کیا گیا ہے وہ آگے پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو علوم ان سے تعلق رکھتے تھے، جو احکامات شرعیہ ہوں اور یہ ایسے معاملات ہوں جو واقعی اس علم کا لوگوں تک پہنچا دینا لازم ہو، ضروری ہو، تو وہ علم تو پہنچا دیا، لیکن وہ علم جو ہماری انڈرسٹینڈنگ سے ماورا ہے وہ نہیں پہنچایا۔ ابھی ہم اس کو فہم نہیں رکھتے، اس کو ہم ادراک نہیں، ہماری سوچ، ہماری عقلیں وہاں نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، اس لیے حکمتاً وہ علم ہمیں نہیں بتایا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔